اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ رجل دعتہ امرات ذات حسب و جمال، اور ایسا مرد جس کو کوئی عورت حسب و نسب والی، حسن و جمال والی برائی کی طرف بلائے، ایسی عورت جس کے پاس خاندانی وجاہت بھی ہو اور ظاہری شکل و صورت بھی ہو، جس عورت کے اندر کوئی کمی نہ ہو، ہر طرح سے وہ عورت خوبصورت بھی ہو اور شان و شوکت والی بھی ہو، لیکن وہ عورت کسی مرد کو برائی کی طرف بلائے اور مرد یہ کہہ کر اس کی دعوت کو ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں سیف رہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری بہنوں سے کسی کا غلط رشتہ قائم نہ ہو، لیکن آج دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی بہنوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط تعلقات بنا رہے ہیں، اور غیر محرم اور محرم کا فرق ہی مٹ چکا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا جب تک آپ دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہن بیٹی کا درجہ نہیں دیں گے، تب تک آپ کے گھر کی عزت کی ہرگز حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ایسے موقع پر مجھے یاد آتا ہے، ایک بزرگ ہیں، ان کے گھر میں فاقے کا عالم ہے، کئی دنوں سے روٹی نہیں بنی، کھانا نہیں پکا، گھر کے سارے افراد بھوک سے پریشان ہیں۔ اس بزرگ کی ایک خوبصورت نوجوان بیٹی بھی تھی۔ جب اس کے دل میں اچانک خیال آتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، سج سنور کر بازار جاؤں گی، بھیڑ بھاڑ میں گھومتی رہوں گی، کوئی منچلا میرے حسن پر نگاہ ڈالے گا، ہو سکتا ہے میں کسی بہانے اس سے کچھ روپے لے لوں اور پھر اس روپوں سے آٹا خرید کر لاؤں، روٹی بناؤں اور گھر کی بھوک مٹاؤں۔ اس خیال سے بزرگ کی بیٹی صبح سے شام تک بازار میں گھومتی رہی، لیکن اس کی طرف کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب وہ بیٹی واپس شام کو گھر لوٹتی ہے، بوڑھا باپ بے قرار ہو کر پوچھتا ہے، اے میری بیٹی تو کہاں غائب تھی؟ بیٹی کہنے لگی رو کر، ابا حضور جب بھوک کی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہو سکی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں خوبصورت نوجوان ہوں، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں گھوموں گی، کسی کی نظر مجھ پہ پڑے گی تو اس سے کچھ روپے لے لوں گی، لیکن صبح سے شام ہو گئی، میں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں گھومتی رہی، لیکن کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ بزرگ رو کر پکار اٹھے، اے میری بیٹی یہ ایک دن کیا ہے، تو روزانہ اگر سج سنور کر لوگوں کی بھیڑ میں گھومتی رہے تو اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو تجھ پر ایک نگاہ غلط ڈال سکے، اس لیے کہ آج تک تیرے باپ نے کسی کی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالا ہی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عزت سلامت رہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عزت سلامت رہے، تو ہمیں دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہر عورت کو اپنی بہن بیٹی اور ماں کا درجہ دینا ہوگا۔ شریعت نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنی ہوگی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی ذہنوں کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ محترم سامعین حضرات، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بہترین مذہب ہے، اسلام سارے مذہب میں اچھا مذہب ہے۔ ہم اسلام کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن کیا صرف اسلام کی تعریف کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ سنکارے کی بوتل ہے، بہت کامیاب ٹونک ہے، بے شمار فائدے ہیں اس کے، ہم سنکارے کی صرف تعریف کرتے رہیں، یہ بہت بہترین ٹونک ہے، بہت اچھی ٹونک ہے، اس کے اندر بہت ساری غذا ہیں، اس کے استعمال سے معدہ درست رہتا ہے، ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، صحت توانا رہتی ہے اور سالے خون پیدا ہوتا ہے۔ صرف تعریف کرتے رہیں، سنکارا کا ایک گھونٹ بھی نہ پئیں تو کیا سنکارے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پانی کی بوتل لے کر گھومتے رہیں اور پانی کی تعریف کرتے رہیں، بہت اچھا پانی، بہت ٹھنڈا پانی، بالکل میٹھا پانی، بالکل فریش پانی، پانی نہ پئیں، پیاس نہیں بجھ سکتی۔ بس ایسے ہی میرے دوستو، ہم اسلام کی تعریف کرتے رہیں۔ یقیناً اسلام قابل تعریف مذہب ہے، سب سے بہترین مذہب ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے جب تک اسلام کی تعریف کے ساتھ ساتھ اسلام کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تب تک اسلام کے ماننے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اسلام کے ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ میری ماں بہنیں بھی
ایسے موقع سے پھسل جاتی ہیں، آج اسلام کا شکوہ کر بیٹھتی ہیں اور بہت ساری ارتداد کے دائرے میں پہنچ جاتی ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا تم گرل فرینڈ بن کر ناز مت کرنا، تم کسی کی محبوبہ بن کر اترانا مت، بلکہ صرف بیوی بن کر فخر محسوس کرنا، اور یاد رکھنا کہ اسلام نے تم کو وہ درجہ دیا ہے کہ جب تک اسلام نہیں تھا لوگوں کا نعرہ تھا عورت لعنت کا نام ہے، عورت تباہی کا نام ہے، عورت نحوست کا نام ہے، عورت ناکامی کا نام ہے۔ لیکن جب ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو آمنہ کا لال رحمت للعالمین بن کر جلوہ گر ہوا، ساری دنیا کو پیغام دیا، اے لوگوں سن لو، عورت لعنت کا نام نہیں، عورت نحوست کا نام نہیں، بلکہ عورت سراپا رحمت کا نام ہے۔ عورت جب بہن بن کر بھائی کے ساتھ چلتی ہے تو بھائی کو عزت دیتی ہے، عورت جب ماں بن کر، عورت جب بیٹی بن کر باپ کے آنگن میں کھیلتی ہے تو باپ کو جنت کا پروانہ سناتی ہے، عورت جب بیوی بن کر شوہر کے تحریش پہ قدم رکھتی ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور عورت جب ماں بن کر بیٹے کو جنم دیتی ہے تو اس کے لیے ذریعہ جنت بن جاتی ہے۔ شاعر پکار کے کہتا ہے شان و شوکت خرید لایا ہوں، تاج و عزت خرید لایا ہوں، ماں کے قدموں کو چوم کر یارو میں بھی جنت خرید لایا ہوں۔ آئے واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص قمر ملت، سرزمین ہجلہ منڈیل، نعرہ تکبیر، میری نعرہ ماں و رسالت۔ بہنوں، کیلے پہ جب تک چھلکا رہتا ہے مکھیاں قریب نہیں آتی، جب کیلے سے چھلکا اترتا ہے تبھی جا کر ارد گرد مکھیاں بھن بھنانے لگتی ہیں۔ اسلام نے تم کو وقار دیا ہے، تم کو پردے میں محفوظ کیا ہے۔ ساری دنیا کی کتابوں میں قرآن سب سے افضل ہے تو وہ بھی غلاف کے اندر ہے، ساری دنیا کے گھروں میں خانہ کعبہ سب سے افضل ہے، وہ بھی غلاف کے اندر ہے۔ میری ماں و بہنوں، تم مومنہ ہو، تم مسلمان عورتیں ہو، ساری دنیا سے عورتوں سے بہتر اور اعلیٰ ہو، تمہیں بھی ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے۔ تم گرل فرینڈ بن کر ناز مت کرنا، اس لیے کہ جتنا فرق پانی اور واٹر میں ہے، جتنا فرق دلی اور دہلی میں ہے، جتنا فرق بمبئی اور ممبئی میں ہے، جتنا فرق کلکتہ اور کولکاتہ میں ہے، اتنا ہی فرق رکھیل اور گرل فرینڈ کے درمیان ہے۔ بس لفظ کا فرق ہے، بس لفظ کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے۔ جو کام کل کی رکھیل سے لیا جاتا تھا وہی کام آج عورت کو گرل فرینڈ کا جھانسا دے کر لیا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام نے تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے، تمہیں عزت و وقار دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، تم اپنے مرتبے کی حفاظت کرنا۔ اگر کچھ عورتیں بھی یہاں ہیں تو میں ان کی ایک بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہوں اور ان کو ایک بات میسیج کے طور پر دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیں، یقیناً زندگی کی ساری تکلیفیں آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ ایک عورت روتے ہوئے ماں کے گھر آئی اور عرض کرنے لگی امی جان، جب سے میں دلہن بن کر آپ کے داماد کے گھر گئی ہوں آج تک آپ کے داماد نے مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، آپ کے داماد نے کبھی مجھ سے محبت سے بات نہیں کی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں جو مولانا صاحب ہیں وہ تعویذ دیا کرتے ہیں اور اس تعویذ سے شوہر جو ہے بیوی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ امی جان، آپ کی بیٹی کا برا حال ہے، ایک تعویذ لا کر دیجئے تاکہ آپ کے داماد مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ عورت سمجھدار تھی، عورت نے کہا ہاں بیٹی ٹھیک ہے میں تعویذ لا دوں گی، لیکن مولانا صاحب جو تعویذ دیتے ہیں وہ شیر کے بال میں لپیٹ کر لگایا جاتا ہے، تعویذ لانا میرا کام ہے، شیر کے بال تو حاصل کر کے لا۔ اب وہ عورت واپس لوٹتی ہے، شیر کے بال حاصل کرنے کی ترکیب سوچتی رہتی ہے۔ اس کی سہیلی نے ایک آئیڈیا دیا، ایسا کرو شیر کو گوشت بہت پسند ہے، شیر کو خوراک چاہیے، شیر تشت میں گوشت لے لو اور فلاں جنگل میں شیر رہتا ہے چپکے سے رکھاؤ۔ یہ عورت گوشت لے کر اس جنگل میں رکھ آتی ہے، شیر گھومتے گھومتے ٹہلتے ٹہلتے جب گوشت کے قریب پہنچتا ہے دیکھا دسترخوان سجا ہوا ہے، گوشت پر جھپٹ پڑتا ہے، کھا کے شکم سیر ہو جاتا ہے، خوش ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔
दूसरा दिन यही मामूल रहा, दूसरा दिन पहुंचा फिर गोश्त रखा हुआ है, शेर फिर आता है खाकर चला जाता है। कुछ दिनों तक ये औरत छुप छुप कर गोश्त रखती रही, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए अब शेर के सामने आने की हिम्मत कर रही है। शेर उधर से आ रहा होता है, ये गोश्त लेकर जाती है, रख कर भाग आती है, शेर के करीब नहीं जाती। शेर ने देखा, वाह हमारे लिए गोश्त का इंतजाम करने वाली यही एक नेक खातून है। शेर आता है, गोश्त खाकर चला जाता है, शेर को गोश्त खाने की आदत बन जाती है। अब इसके अंदर और हिम्मत पैदा होती है, शेर उधर से आ रहा होता है, ये गोश्त लेकर जाती है और गोश्त रखकर शेर के करीब बैठ जाती है। शेर को चूंकि इस गोश्त खाने की आदत है और शेर ने पहचान लिया है यही औरत है जो डेली मेरे लिए गोश्त का इंतजाम करती है। शेर आता है, गोश्त खा रहा होता है, यह औरत उसकी पीठ पे हाथ फेर रही है, उसकी पीठ सहला रही है, चुपके से 2-4 बाल खींच लेती है। शेर को एहसास भी नहीं होता, शेर अपने मामूल के मुताबिक गोश्त खाकर वापस लौटता है। यह औरत बामुराद होकर अपनी मम्मी के पास आती है, अर्ज़ करती है, अम्मी जान खुशी की बात है, मैंने शेर के बाल हासिल कर लिए हैं, आप तावीज़ ला कर दीजिए, उस तावीज़ को मैं शेर के बाल में लपेट कर पहनूंगी, आपके दामाद की महबूबा बनवी बीवी बनकर रहूंगी। अम्मी कहती है, बेटी शेर के बाल तूने हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए? बेटी ने सारा किस्सा सुनाया। अम्मी मैं शेर को गोश्त खिलाने लगी, पहले छुप छुप के खिलाती रही, फिर सामने जाकर खिलाती रही, फिर करीब बैठकर खिलाती रही, इस तरह से शेर ने मुझ पर कभी हमला नहीं किया। माँ कहती है, बेटी ये तो शेर है, दरिंदा है, ये तो शेर है, इंसान का दुश्मन है। मैंने अपना दामाद दरिंदों के खानदान से नहीं बल्कि इंसान की आबादी से चुनकर लाया था, एक अच्छे खानदान का दामाद चुनकर तेरे लिए मुंतखब किया था और उसको और तुझको उसके अक़्द में दिया था। जब तूने शेर की खिदमत की, उसको गोश्त खिलाया, उसको खुश किया, तो एक दरिंदा भी तुझ पर मेहरबान हो गया। मेरा दामाद दरिंदा नहीं बल्कि इंसान है, उसकी खिदमत कर, उसका दिल जीत ले, वो तुझसे मोहब्बत करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्स हुजूर कमर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, यकीनन कमी इसी बात की है कि हमारी माएँ बहनें औरतों को अपना हाकिम नहीं समझती, खुद हाकिम बन बैठती है। मैंने सोफ़ा लाया है, मैंने गद्दा लाया है, मैंने मोटरसाइकिल लाई है, मैंने कुछ रुपए भी दिए हैं, मैंने हफ्ता हफ्ता, मेरे माँ बाप ने हफ्ता हफ्ता इसकी खियाफत की है, मेरा तो इसके ऊपर एहसान है। ये शख्स मेरे एहसानों के नीचे दबा हुआ है, मैं जो चाहूँगी वही होगा। नहीं मेरी माओ बहनों, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने फरमाया है कि मर्द औरतों के हाकिम हैं, लिहाजा तुम्हें इनको हाकिम मानना पड़ेगा। और तुम्हारी शान ये है, हुन्ना नाक़िसातुल अक़्ल व दीन, ऐ औरतों तुम नाक़िसातुल अक़्ल हो, तुम नाक़िसात दीन हो। और मर्दों के लिए हुक्म है, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के साथ हुस्न सुलूक किया करो। मेरे भाइयों, आप उनके हाकिम अगरचे हो, लेकिन हाकिम को अपनी रियाया के साथ अच्छा सुलूक करना पड़ता है। वो औरत जो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, वो औरत जो अपने भाई को छोड़कर आई है, तेरे सिवा उसके लिए दुनिया में और है ही कौन? अगर तुम भी उसके साथ मीठी बात ना करोगे, अच्छे अखलाक का मुजाहरा ना करोगे, बताओ वो औरत किसकी मोहब्बत की बुनियाद पर, किस भरोसे पर ससुराल में आकर सुकून की सांस ले सकती है? हरगिज़ नहीं। औरतें बाईं पसली से पैदा की गई हैं, पसली की हड्डी टेढ़ी होती है, उसको ज़्यादा सीधी करने की कोशिश ना करना, वरना वो टूट जाएगी। ऐ मेरे भाइयों, औरतों का भी दिल होता है, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, उनकी भी तमन्नाएं होती हैं, उनकी भी अपनी सोच और अपनी फिक्र, अपनी पसंद होती है। अगर तुम्हारी पसंद के मुताबिक सारी चीज़ें ना हो पाए तो इस पर सब्र कर लेना। अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सारा खाना ना बने तो तुम इस पर सब्र कर लेना। तुम्हारी सारी बातें ना रहे तो इस पर सब्र कर लेना। लेकिन जब औरत बेराह रवी की शिकार हो जाए, जब औरत शरीयत के दायरे से बाहर निकलने लगे, जब औरत शरीयत के दायरे से हटकर नाजायज़ और गुनाह का इर्तिकाब करने लगे, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मौके पे आप
آپ سخت ہو جائیں، یقیناً سختی کے ساتھ کام لیں، اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، اور اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں۔ اس پر بھی نہ مانے بستر الگ کر لیں، اس پر بھی نہ مانے ایک ہلکی سی چپت لگا سکتے ہیں، گھوسا اور مکہ نہیں، ڈنڈے سے نہیں، تماچا نہیں مارنا ہے زور سے۔ محترم سامعین حضرات، ایک عورت جب بد کردار ہوتی ہے اس کا گناہ اس کے باپ کو بھی ہوتا ہے، اس کے بھائی کو بھی ہوتا ہے، اس کے شوہر کو بھی ہوتا ہے، یہ سارے اس عورت کے ذمہ دار اور نگہبان ہیں، لیکن ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو آج تک سمجھا ہی نہیں۔ جہاں پر غیر شرعی امور آپ دیکھیں، ہرگز آپ اس سے خوش نہ ہوں۔ باریک کپڑا پہن کر نکلے آپ کو ٹوکنا فرض ہوتا ہے، بے پردہ ہو کر نکلے آپ کو روکنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ سر پہ دوپٹہ نہ رکھے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ گھر کے اندر خالہ زاد بھائی، پھوپھو زاد بھائی بیٹھ کر ایک گھنٹہ باتیں کرے، آپ اس کو ہرگز اس کی اجازت نہ دیں۔ جس طرح سے راہ چلتا ہوا ایک ایرا گہرا ایک منٹ کے لیے آپ کی بہن کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا حرام ہے، ویسے ہی آپ کے پھپھیرے بھائی کا بھی آپ کی بہن کے ساتھ ایک منٹ بھی بیٹھ کر بات کرنا حرام ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں کیا ہو گیا ہے، پھپھیرا بھائی، ممیرا بھائی، خالہ زاد بھائی، سن بھائی، ارے میرے دوستو، بہنوئی کی خدمت میں سالی لگی رہتی ہے، بیوی پردے میں۔ کیا شادی کیا تھا اس لیے کہ بیوی دور ہٹ کر رہے اور سالی آ کر کھانا کھلائے، سالی آ کر ہاتھ دھلائے، سالی آ کر دسترخوان سجائے؟ نہیں، بلکہ شوہر کی خدمت کے لیے بیوی ہوتی ہے۔ جس طرح سے کسی عام عورت کا پردہ ضروری ہے، ویسے ہی سالی کا بھی پردہ بہنوئی سے ضروری ہے، اور اس کو نگاہ بھر کر دیکھنا بہنوئی کے لیے حرام ہے اور سالی کے لیے حرام ہے کہ وہ بہنوئی کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ کیا ہمارے سماج میں اس فرق کو سمجھا جاتا ہے؟ کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا اسکول کے پڑھے لکھے، کیا لیڈر، کیا مکھیا، کیا عزت دار، کیا زمیندار، سارے لوگوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا نظریہ نہیں چلے گا، شریعت کا قانون چلے گا، مصطفیٰ کا دستور چلے گا، مصطفیٰ کا اخلاق ہمارے لیے، مصطفیٰ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ آج لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اٹھ پٹانگ بول جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا یہ ان کی جانکاری کی کمی ہے، یا ان کے نالج کی کمی ہے۔ اگر تعصب کا اینک اتار کر کوئی بھی شخص میرے آقا کی سیرت کو پڑھنے لگے، میرا دل کہتا ہے جب میرے آقا کی سیرت کو اول سے آخر تک کوئی بھی تعصب کا اینک اتار کر پڑھ لے تو وہ خاموش نہیں رہے گا، بلکہ وہی کہے گا جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر!